السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 66 آپ نے سماعت کیا غزوہ بنو قریظہ۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 67 لے کر غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مرسی۔ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار عرب کے کچھ قبیلوں کے ہمراہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور بریدہ رضی اللہ عنہ نے حارث بن ضرار سے جا کر بات چیت کی اور واپس آ کر آپ کو حالات سے باخبر کیا۔ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر کو پا کر آپ نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور 2 شعبان 6 کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حارث بن ضرار سے ٹکر لینے کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ساتھ منافقین کی بھی ایک تعداد تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ اپنے دستور کے مطابق قرآن اندازی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لیا۔ ادھر حارث بن ضرار نے بھی مسلمانوں کی حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاسوس روانہ کیا، لیکن مسلمانوں نے اس کے جاسوس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ جب حارث بن ضرار کو اس کے جاسوس کے قتل اور مسلمانوں کو حملے کے لیے روانگی کا علم ہوا تو وہ بہت خوف زدہ ہوا، اور اس کے ساتھی جو عرب کے مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے فرار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو المصطلق جنگ کے لیے سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ پہلے دونوں فریقین میں تیروں کی بوچھار ہوئی، پھر آپ نے مسلمانوں کو یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بنو المصطلق جنگ میں ٹک نہیں پائے اور فرار ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس کے علاوہ مویشی اور بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی، اور وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مکاتب بنا لیا، اور پھر آپ نے جویریہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے طے شدہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے بڑی برکت ثابت ہوئی، کیونکہ اس شادی کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو گیا تھا اس وجہ سے آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ کے سسرال والے۔ اس غزوے میں اسلامی لشکر کا علم بردار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور انصار کا خاص فریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ منافقین مدینہ، جس کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا، مسلمانوں اور رسول اللہ سے بہت حسد تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تو اپنی بادشاہت چھن جانے کا سبب رسول اللہ کو ہی سمجھتا تھا، کیونکہ مدینے کے اندر اوس و خزرج کے لوگ اس کی قیادت پر متفق ہو گئے تھے، اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اسلام کی کرن مدینے میں پہنچ گئی، اور لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ نے ہی اس کی بادشاہت چھین لی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مسلمان اور اسلامی دشمن کام میں مصروف رہتا تھا۔ جب اس نے بدر کا انجام دیکھا تو اسلام قبول کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، لیکن اظہار اسلام کے بعد اس نے اور اس کے رفقا جو اسلام کا اظہار کر لیے تھے، موقع دیکھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ہر جمعے کو رسول اللہ کے خطبہ دینے سے پہلے وہ مسجد میں خود کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اللہ اور ان کے ذریعے تمہیں عزت بخشی ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو اور ان کی بات سنو اور مانو۔ پھر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جنگ احد کے بعد جو جمعہ آیا تو یہ بے حیا پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی، تو اس مرتبہ ہر جانب سے مسلمانوں نے اس کیڑے کو پکڑ لیا اور کہا کہ
او اللہ کے دشمن، اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ ایک انصاری صحابی نے دروازے پر اس سے کہا، چل میں اللہ کے رسول اللہ سے تیری مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا دیں گے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے، چونکہ وہ غزوہ بنو المستلق میں منافقین کی بھی ایک جماعت رسول اللہ کے ساتھ تھی، اس لیے اس غزوے میں بھی موقع پا کر یہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے۔ غزوے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مریسا کے چشمے پر ہی قیام فرما تھے کہ کچھ لوگ پانی کے لیے گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور جہجہ غفاری تھا، اور اس کے پانی لینے کے معاملے پر ایک شخص سنان بن وبرجہنی سے کچھ نوک جھوک ہو گئی۔ ایک نے آواز دی، انصار کے لوگوں مدد کو دوڑو۔ دوسرے نے آواز دی، مہاجرین کے لوگوں مدد کو دوڑو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ نے خود ہی تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار کیوں پکار جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ جب اس کی خبر عبداللہ بن ابی کو ہوئی تو وہ بھڑک اٹھا اور بولا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کیسے کی، اور اپنی مجلس میں بولا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا آدمی ذلیل آدمی کو نکال دے گا، یہ ہمارے ہی شہر میں رہ کر ہمیں کو آنکھ دکھا رہے ہیں، یہ سب لوگ کے سبب ہوا کیونکہ تم نے اپنے مال بانٹ کر دیا، اور اگر تم لوگ ہاتھ روک لو تو یہ دوسری جانب چلتے بنیں گے۔ اس مجلس میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے آ کر پوری بات بتائی، اور ان کے چچا نے آپ سے عبداللہ بن ابی کی بات بتا دی، اور جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے پاس اس کی کہی ہوئی باتوں کا پتہ چل گیا ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں آ کر قسمیں کھانے لگا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوری بات زید کے ذہن میں نہ آ سکی ہو، کیونکہ وہ ابھی نوعمر ہیں۔ اس پر زید رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ ہوئے، اور اللہ کی طرف سے سورہ منافقین نازل ہوئی، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ سورہ منافقون ترجمہ، یہ منافق وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ یقولون لشعر رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اور دوسری آیت جس کا مفہوم ہے کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ حقیقت میں منافقین و مشرکین، یہود و دیگر اسلامی دشمن عناصر یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ تلوار کے زور پر مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا لڑکا، جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اپنے باپ سے برات اختیار کر لی تھی اور رسول اللہ سے عرض بھی کیے تھے کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غزوہ بنو المستلق کے موقع پر اپنے باپ کا فتنہ جب عبداللہ نے سنا تو مدینے کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور جب عبداللہ بن ابی آیا تو اس کا راستہ روک دیا اور کہا کہ آپ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو اسے مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی، تب جا کر عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ اور ایک افق کا واقعہ، غزوہ بنو المستلق کا ایک اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس غزوے میں قرأ اندازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلنے کے بعد رسول اللہ نے انہیں اپنے ہمراہ لے گئے، اور غزوے سے واپسی میں جب ایک جگہ اسلامی فوج نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی، اور اپنی بہن کا ہار جو انہوں نے پہن رکھا تھا کھو بیٹھی۔ جب انہیں ہار کے کھونے کا احساس ہوا تو ہار ڈھونڈنے کے واسطے اس جگہ پر گئیں جہاں اپنی حاجت کے لیے گئی تھی۔
اسی دوران وہ لوگ جو آپ رضی اللہ عنہ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے، آپ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر پالکی اونٹ پر اٹھا کر رکھ دیا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی اور نو عمر تھیں، اس لیے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہیں، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے قیام گاہ پر پہنچی تو لشکر جا چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں پر بیٹھ گئیں کہ جب لشکر کو پتہ لگے گا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے لوگ وہیں پر آئیں گے جہاں پر پہلے پڑاؤ تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھی تو مشیت ایزدی ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، چونکہ زوردار آواز سے پڑھا، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری ان کے پاس بٹھا دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی سواری پر بیٹھ گئی۔ معلوم رہے کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکری اسلام سے پیچھے رہ گئے تھے اور پچھلی رات سے چلے آ رہے تھے۔ صبح کو وہاں پر پہنچے جہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی تھی۔ بہرحال صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر خود پیدل چل کر وہاں پر پہنچے جہاں پر دوپہر کے وقت اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس طرح صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے فکر کے مطابق تبصرے کیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کو اپنی بھڑاس نکالنے کا ایک موقع مل گیا اور منافقوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر بدکاری کی تہمت لگا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جب لشکر مدینہ پہنچا تو ان تہمت تراشوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ فکر مند رہنے لگے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا، جس سے رسول اللہ کافی پریشان دیکھے گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی کا متعلق اپنے خاص صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت علی تو اشاروں میں علیحدگی کی راہیں دے ڈالی، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے یہی عرض کیا کہ دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیں اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں۔ رسول اللہ اس معاملے کو لے کر اتنا غمزدہ تھے کہ ایک روز مسجد نبوی میں ممبر پر رونق افروز ہو کر عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کی اظہار رسانیوں کی طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کو توجہ دلائی۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی کو قتل کی اجازت مانگی۔ اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اس پر قبائلی حمیت غالب آ گئی۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ میں ترش کلامی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے بڑی مشکل سے دونوں کو خاموش کیا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو اس تہمت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جب غزوے سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئی تھیں اور تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہیں۔ انہیں ایک بات ضرور ستا رہی تھی کہ بیماری کے دنوں میں جو محبت رسول اللہ سے دیکھنے کو ملتی تھی وہ اب کی بار نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار سی ٹھیک ہو گئیں تو ایک رات ام مستہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی۔ اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھسل کر گر گئیں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ٹوکا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دی؟ پھر یہ بات بتانے کے لیے ان کا بیٹا بھی تہمت تراشوں میں شامل ہے۔ پورا واقعہ ام مستہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ جب گھر پہنچی تو رسول اللہ سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب اپنے والدین کے گھر پہنچی تو اس واقعے کے متعلق دریافت کی اور معلوم پڑنے پر زار و قطار رونے لگی۔ 2 راتیں اور 1 دن روتی ہوئی گزرا کہ لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اسی دوران رسول اللہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں نے تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ عنہ قریب تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، کیونکہ بندہ گناہ کر کے صدق دل سے جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بندے کی گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ کی باتوں کو سننے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کے آنسو رک گئے اور اپنے والدین سے جواب دینے کو کہا، لیکن ان کے والدین کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں نے اس کو سچ ہی مان لیا ہے، اس لیے اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ سچ مان لیں گے، اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فاصبر جمیلا واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد رسول اللہ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب وحی کا نزول ختم ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں نے کہا، عائشہ حضور کی جانب اٹھو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ کی محبت کے اعتماد کے سبب ناز سے کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کرتی رہوں گی۔ اس کے بہت تہمت تراشی کے جرم میں مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی کے پیٹھ پر اسی 80 کوڑے برسائے گئے۔ مدینے کی فضا ایک مہینے کے بعد قلع و اضراب سے ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی ہمیشہ کے لیے لوگوں سے اپنے رفقا کی نظروں سے گر گیا اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر اگر تم اس شخص کو اس دن قتل کر دیتے جس دن تم نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ قتل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ مجھے سمجھ میں آ گیا رسول اللہ کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ یہ رہا واقعہ افق کا روداد جو غزوہ بنو المستلق میں واپسی پر پیش آیا اور جس نے تقریباً 1 مہینے تک مدینے کی فضا میں اضطراب برپا کر رکھا تھا، اور بالآخر سورہ نور کے نزول کے بعد مدینے کی فضا نے سکون کا سانس لیا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 67۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور